बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। वैसे तो इस शेर के अंदर इकबाल ने अपने शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी का जिक्र किया है, लेकिन इस शेर का एक और पहलू भी है और वो पहलू आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर डॉज देने का जिक्र है। और ये जिक्र कर रहे हैं हम एक तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का, और उनका नाम है अली अमीन गंडापुर। क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्क्वाश के चैंपियन रहे हैं और स्क्वाश में आप जानते हैं कि डॉज दिया जाता है। इस डॉज देने के चक्कर में ये 3 दफा ऐसा कर चुके हैं कि अपने ही कारकुनों को उन्होंने डॉज दिया, 8 सितंबर को, 21 सितंबर को और अभी 2 दिन पहले, कि वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो जाते हैं। उनको पार्टी क़यादत कुछ और कहती है और उनकी जो मूवमेंट है वो किसी और तरफ जारी होती है, और हमें ये लगता है कि शायद दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के अली अमीन गंडापुर साहब। ये बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के भी ये बात कर रहे हैं। हत्ता कि रऊफ हसन साहब, अगर उनका मैं जिक्र करूं तो उन्होंने ये कहा है कि झोल है जो कहानी अली अमीन गंडापुर साहब की है। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 3 माह में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 8.8 अरब डॉलर पाकिस्तान में जो है वो भेजे हैं, और ये 3 माह का अरसे के अंदर, ये पहली समाई के अंदर मैं आपको बता रहा हूं ये, और इसकी जो फिगर है 8.8 बिलियन डॉलर, वो आईएमएफ के 3 साला प्रोग्राम से जायद है। हम जानना ये चाहेंगे कि हमारी मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए क्या कर रही है। वोट का हक उनके पास नहीं है, मुश्किलात उनके लिए हैं, तो एक बड़ा हिस्सा हमारा 30% हिस्सा वहां से आ रहा है, तो हम उनको क्या देना चाह रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमानों में शामिल हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखूनज़ादा चिटान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मैं सबसे पहले अली बुखारी साहब की तरफ बढ़ूंगा। अली बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कौन सा खेल खेल रहे हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ अपने बल्कि मुखालफिन भी उन पर तनकीद कर रहे हैं, और अब जो आईजी इस्लामाबाद के ऊपर दोबारा से उन्होंने तनकीद की है, और बल्कि तनकीद नहीं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, दोबारा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का जिक्र किया है, ये बताइएगा कि ये आपकी पार्टी पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्टी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी पार्टी की ऐसी पॉलिसी होती है, और ना ही कोई आईजी या कोई इदारा जो है वो किसी एम्बेसी या जिसको कवर हॉल हासिल होता है वहां पर इस तरह अंदर घुसती है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आपका केपी हाउस, आपका बलूचिस्तान हाउस, आपका पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, सिंध हाउस, सारे के सारे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो जो हाउसेस बनाए जाते हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आपके जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं वो भी उस सूबे के अपने होते हैं। वहां पर मैं अंदर जाना चाहूँ तो अब नहीं जा सकता हूँ, कोई दूसरा अंदर जाना चाहे नहीं जा सकता। आईजी साहब ने अगर अंदर जाना था तो उनको पहले केपी गवर्नमेंट से, होम सेक्रेटरी से इजाजत लेनी पड़ती है। और आपको याद हो कि कुछ अर्सा कबल जब कुछ लोटे जो हैं वो सिंध हाउस में दाखिल हुए थे, और उस टाइम हमारी गवर्नमेंट थी, तो उसके ऊपर इंटीरियर सेक्रेटरी का भी एक बाकायदा लेटर आया था हमने, तो उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी कि जी जो हाउस के अंदर जो जाता है दैट इज सेफ कस्टडी बेसिकली, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट जब चाहती है उस टाइम वो उसको जा सकते हैं, आप अंदर उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। और आपको एक और चीज बताऊं, वहां पर जो गार्ड्स के साथ जो गाड़ियां होती हैं, आपका अगर गवर्नर सिंध आता है, गवर्नर बलूचिस्तान आता है, उसको जब लेने जाता है उसका जो स्क्वाड होता है वो वहां से उनके अपने सूबे का होता है। तो सबसे पहले तो एक बिल्कुल इलीगल एक्ट किया है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे बताएं, केपी हाउस के अंदर जाके आईजी साहब ने क्या चीज वहां से निकाली? क्या सरकारी अमलाक गाड़ी जो खड़ी थी वो सरकार की नहीं खड़ी थी? जाके तोड़ दिया आपने यार। क्या आप इतने शुतर बेमहार हैं कि आपको जवाब दे ही नहीं है किसी को? आप आईजी इस्लामाबाद क्या किसी एम्बेसी में घुस सकता है? एक यूनिवर्सिटी का, ये लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, एक यूनिवर्सिटी, ये अकादमी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, अकादमी यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वहां का वीसी आपको जो है वो इजाजत ना दे। ये क्या बनाया हुआ उन्होंने? ये मुल्क को किधर ले गए, और हमें कहते हैं जी कि आप की पॉलिसी ऐसी है, आप ये करें। यार नहीं, खुदा का खौफ मैंने कर लें। सिर्फ अगर ये आपको पूछा लोगों है, ने रिलीज कर दिया, मैंने सिर्फ बुखारी साहब ये पूछा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो धमकियां दे रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, इस्लामाबाद पे दोबारा चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है? देखें, बिल्कुल भी पार्टी पॉलिसी नहीं है। जाती हम हैसियत में कर रहे हैं मुस्लिम अली लीग अमीन नून नहीं है। गंडापुर साहब। हम मुस्लिम लीग नून नहीं है कि मरियम नवाज ने खड़े होकर जलसे में सिटिंग जजेस और सिटिंग जर्नल्स के नाम और वीडियोस लगा दी थी, शायद आप भूल रहे हैं, गुजरांवाला जलसे के अंदर, और कहा था तुम्हें हम देखेंगे, और फिर किया भी।
الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ جن جن کی تصویریں لگائی انہوں نے وہ کدھر ہیں آج. سو یہ ان کی پارٹی پالیسیز ہے یا ان پارٹی پالیسیز رائٹ کو سر. جو میں اسٹرینتھن کر رہے ہیں ان کی پالیسیز ہے. راجہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن سر 9 مئی میں تو آپ نے ساری حدیں کراس کر دیں، کم و بیش میرا خیال ہے کہ دھمکیوں کر سے دیں بات بھائی، ہم آگے تو جو ہے کہہ وہ رہے ہیں آپ چلے کو. گیا نہیں تھا. نہیں، اب میری راجہ بات سن لیں. راجہ صاحب کی طرف ایسے نہیں پہلے میری اب سن لیں نائب جی بھائی کے اوپر. پہلے جی پلیز. ہم نے تو کہا ہے گورنمنٹ کا کام ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے. کیوں نہیں بناتی گورنمنٹ؟ سارے کے سارے جتنی تنصیبات کی بات کی گئی ہے وہاں سب سی سی ٹی وی فوٹیج تھے، لگا دیں. ہمارا تو کپتان عمران خان نے، ہمارے لیڈر نے کہا بھائی جو بندے بیچ میں میرے انوالو ہوں گے میں ان کو نکال دوں گا پارٹی سے. آپ لگائیں تو صحیح یار، کریں تو صحیح. میننگ بھائی آپ ہی انوالو ہیں. اوکے. آپ کو جب کہا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے نائٹ میں کیوں نہیں بناتے آپ؟ رائٹ بخاری جب صاحب. کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لیں تو نہیں ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہے. یار میں کیا بات کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا. راجہ کمر الاسلام صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے اور جو مطالبہ کیا جا رہا ہے آئی جی کو ہٹانے کا، کیا پالیسی اپنا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک حکومت کی پالیسی ہے، اتحادی حکومت کی، اور وہ پالیسی کا ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھا جائے گا. اس ملک میں جو فتنہ اور فساد اور دہشت گردی کی کوئی بھی کاوش کسی طرف سے بھی ہوگی، چاہے وہ سیاسی کسی جماعت کی طرف سے ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اس کا جو جسے کہنا چاہیے کہ پیرامڈ اس پالیسی کا ہے، وہ یہ ہے کہ دارالحکومت کا امن و امان وہ ہر قیمت پہ قائم رکھا جائے گا. اور بالخصوص یہ جو دن آنے والے، مثلا سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈیو ہے بالکل، اور باقی ایس سی او کانفرنس ہے. تو یہ جو دن ہے جس میں پاکستان کی کہ مستقبل کے حوالے سے، مستقبل کی ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے فیصلے ہونے، تو اس میں تو زیرو ٹالرنس ہوگی. اب دوسری طرف لاکھ باتیں ہوں، مثلا چاہے وہ پروونشل ہاؤسز ہیں، وہ ہاؤسز جو ہیں جب کسی کا گھر ملکیت ہونا اور بات ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ فساد کی علامت یا فساد کا گڑھ بنے گا تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو اندر جائیں گی، اور اس لیے جائیں گی کہ ان کے تحفظ کے لیے وہاں اس ہاؤس کے اندر ٹھہرے ہوئے ملازمین اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اسلام آباد کے شہریوں کے تحفظ کے لیے. تو یہ تو قانون جو ہے وہ اپنا ہر حال میں یہ کوئی غیر ملکی سفارت خانہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں، اور ظاہر ہے جس کا گھر ہوتا ہے چوکیدار بھی اس کے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کے جو الفاظ جس طریقے سے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی وہ جواب نہیں آیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کبھی پہلے 12 گھنٹے گزارے، پوری رات گزاری، پھر انہوں نے کہا جی اگلے دن میں صرف 4 گھنٹے وہاں پہ رہا، پھر انہوں نے 12 صوبے کراس کیے، جمپ لگائے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور پھر اگلے دن اسمبلی میں پھر بیان بدل دیا، اور پھر بلکہ ایک آئی جی کو بدلا جائے. ورنہ لفظ پہ غور کریں، الفاظ پہ، کہ ہم پھر دوبارہ دھاوا بولیں. یعنی جب کہتا ہے کوئی شخص کہ جی میں دوبارہ دھاوا بولوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اعتراف جرم ہے. اس دعوے کا جو بولا گیا اور اسٹریٹ فائر کیے گئے اور سرکاری مشینری کو لایا گیا، سرکاری گولہ بارود جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی امانت تھا وہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے، اس کو دارالحکومت میں استعمال کرنے کے لیے لایا گیا اور استعمال کیا گیا. افغانی جو تھے 120 تو آن ریکارڈ گرفتار ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے تھے، تو وہ لائے گئے، مسلح لوگ لائے گئے، جتھے لائے گئے. تو یہ تو 9 مئی سے شاید زیادہ سنگین جو ہے وہ کاوش کوشش تھی. اس میں بہت سے پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے دانستہ اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے الگ رکھا. بالکل ٹھیک آپ ہے دیکھیں کہ چٹان جو صاحب. جی میں سر آتا ہوں. جی چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل مجھے آواز آ چٹان رہی صاحب ہے. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا گزشتہ 3-4 دن کیا صورتحال رہی ہمارے کیپٹل کی، اور بڑی اہم پیش رفت آگے آ رہی ہے ایس سی او سمٹ کی صورت میں، اور اب پھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب نے کافی خود بھی دھمکی آمیز لہجہ رکھا، اور اس کے اندر ان کی ایک طرف سٹیٹمنٹس یہ تھیں کہ یہ تو چند لوگ ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا تھا اتنی ایک نان سیریس وزیر داخلہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے لگا یہ چلے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینرز لگائے گئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے انتظامات کیے گئے ان کو روکنے کے لیے. اب دوبارہ سے دھمکیاں آ رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تیار ہے اور دوبارہ سے اسی طرح سے کنٹینرز لگیں گے، اسی طریقے سے سارا کچھ بند کر دیا جائے گا، اسکول کالجز یونیورسٹیز؟ کیسے اس کو سنبھالے گی حکومت؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी तक तो हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, और जो एहतजाज था और जिन मकासद के लिए था तो वो नाकाम हो चुके हैं। मकसद तो था शंघाई टाउन कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाना, मकसद तो था डी चौक पे 2014 की तरह धरना देना, मकसद तो था सऊदी का जो सरमायाकारी का वजीर का दौरा हो रहा है उसको रोकना, मकसद तो था 11 साल बाद जो चाइना का वो सदर आ रहा है उसको रोकना। तो ये मकासद थे, तो वो मकासद जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये अंदरूनी मसला नहीं है सिर्फ पाकिस्तान का, इसमें बैरूनी भी बहुत सारे ताकतें मुलविस है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया हो। और अगर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे मजबूत ताकत होगा। 5 एटमी ताकतें जो हैं, 5 में से 4 इस रीजन में है, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया में, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। सबसे ज्यादा यहाँ पे है, सबसे ज्यादा GDP यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पानी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा जमीन यहाँ पे है। तो जब तक ये सफर जारी रहेगा और कोशिश करेंगे ये ममालिक जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में रहते हैं कि हमें हमारा इंटीग्रेशन जरूरी है, वक्त का जरूरत भी है, तकाजा भी है और हालात भी हैं, तो इनको नाकाम बनाने की कोशिशें इसी तरह जारी रहेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के जो आप हुकूमत है या हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये सारी सीजन पॉलिटिशियन है, तो वो समझते हैं कि इन हालात को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जो ख्वाब है पूरे हर शहरी का, सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं, ये चाइनीज का भी ख्वाब है, ये तो ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान का भी ख्वाब है, अफगानिस्तान का भी ख्वाब है कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया इंटीग्रेशन हो और ये लोकल ट्रेड करे। और इसमें बाकायदा मुआहिदे हो चुके हैं, कासा 1000 का मुआहिदा हो चुका है, इसमें ये टापी का मुआहिदा हो चुका है। तो इस तरह मुआहिदात इसमें हुई है, मार्केटिंग बन रही है, बॉर्डर। तो इसके नाकाम बनाने के इस मौके से फायदा उठाएंगे बाहर की ताकतें भी और अंदरूनी भी ताकतें। जिदान साहब, वापस आता हूँ आपकी तरफ। काफी बड़ी आपने स्टेटमेंट दी और आपने कहा कि गैर मुल्की भी हाथ है इसके अंदर। उस पर तो मैं हुकूमती मेंबर से पूछूंगा। अली बुखारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने 2 दफ़ा मैंने आपसे पूछा और आपने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो फिर अब कौन लीड कर रहा है? अब पार्टी पॉलिसी क्या है और किसकी बात आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त? किस बारे में पार्टी पॉलिसी आपने बात की? मैंने आपसे ये पूछा था और 2 दफ़ा पूछा था कि ये जो चढ़ाई इस्लामाबाद पे करने की अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, IG को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, कि आपकी पार्टी पॉलिसी है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। देखें, अब मेरी बात सुने। पहली बात तो आपके क्वेश्चन में ना ये थोड़ा सा मुझे बाइसनेस नजर आ रही है। एहतजाज को और चढ़ाई में फर्क होता है। एहतजाज मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 15-16 के तहत मेरा हक है। अली बुखारी साहब, अगर ये बाइसनेस में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वर्ड यूज करें तो मैं बहुत आपका अगर आप बुखारी साहब मुझे अगर आप मुझे बाइस्ड कहेंगे, अगर आप मुझे बाइस्ड कहेंगे तो मुझे अपने उससे मौकिफ में कुछ बात करने का तो मौका दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि चढ़ाई का मतलब क्या है। ये तो करें ना यार, कि हमने एहतजाज का, आप कहते हैं जी चढ़ाई। बुखारी साहब, मुझे ये बताइए कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि दोबारा इस्लामाबाद जाऊंगा और फिर वो कहते हैं कि इस दफा शहबाज शरीफ के बेडरूम में जाऊंगा, सर ये कौन सा एहतजाज है जो वो कहते हैं कि मैं उनके बेडरूम में जाऊंगा? आप समझते हैं कि आप इसको एहतजाज कहेंगे? आप इसको चढ़ाई नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि 1993 में बेनजीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की थी। आप एप्लीकेट कर रहे हैं उनको? नवाज शरीफ ने 1997 में ट्रेन मार्च की थी, जो बहुत ही ज्यादा जो है वो आपको याद हो, अगर ना याद हो तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें बहुत ज्यादा खून रेजी हुई थी और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जानी व माली दोनों। उसको चढ़ाई कहते हैं मेरे भाई, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि एक लाकानूनियत के बावजूद एक इलीगल चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे? मुझे ये बताएं जरा, मुझे पूरा लॉ बता दें। दोनों मेरे भाई बैठे हैं, थे काबिल एहतराम है, कमर साहब भी, टान साहब भी। मुझे स्टेट लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुझे कानून बता दें कि आप किसी सूबे के इसमें घुस सकते हैं, KPOs में। मुझे IG बता दें आप कि वो जा सकता है। अगर वो इलीगल एक्ट IG करे तो वो जायज है उसके लिए यार।
کیا وہ سندھ ہاؤس میں گھس جائے؟ میں تو ہر کا کہہ رہا ہوں پنجاب ہاؤس میں جا ہی نہیں سکتا. قانون بنایا ہوا آپ نے, کوئی جائے گا تو پہلے ہوم سیکرٹری سے پرمیشن لے گا یار. چاہے اندر جو مرضی ہو, کسی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا کسی بھی فارم ہاؤس کے اندر آپ کے جو ہے, چاہے وہ کے پی ہاؤس ہے یا وہ آپ کا جو ہے سندھ ہاؤس ہے یا بلوچستان ہاؤس ہے. دس از دا لا آف لینڈ. خدا کے لیے یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. نمبر ٹو چیز بات یہ ہے بھائی کہ آپ بات کر رہے ہیں. جب ایک انلیگل ایکٹ آئی جی کرے گا تو علی امین کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کو اور 3 تمغے لگا دو. اگر وہ کہے کہ میں سٹنگ وزیر اعلیٰ ہوں, میں ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو آف دا صوبہ ہوں, میرا موبائل اٹھا کے لے گیا, میری چیزیں توڑ دی ہیں, میرے لیپ ٹاپ لے گئے اٹھا کے, تو میں اس کو کیا کہوں کہ اس آئی جی کو 4 تمغے اور لگا دیں. آپ بھی ہوتے نا, میں بھی ہوتا, چٹان صاحب بھی ہوتے نا, تو وہاں پر یہی بات کرتے کہ بھائی اگر اس نے انلیگل ایکٹ کیا تو انکوائری رکھو, ہمارے چیزیں برآمد کرا کے دو اس کے ساتھ, اور اس سے پوچھو کہ کس کیپیسٹی سے وہ اندر گھسا, کس کی اجازت سے وہ اندر گھسا. یہ کوشچن تو میں کر سکتا ہوں نا. تیسری چیز, آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے 6 مہینوں سے ہم کہہ رہے تھے جلسہ کرنے دو. کیا ہمارا حق جلسہ کرنا نہیں ہے؟ کیا آپ ہمیں کہیں گے کہ 2 بجے شروع کرو اور 5 بجے ختم کر دو؟ بالکل آپ کا حق ہے. ہر پولیٹیکل جماعت کا مجھے کہیں گے کہ آپ سر آپ سن لینا, آپ 3 گھنٹے کے لیے مجھے کہیں گے فزکس میتھس کیمسٹری کا پیپر کر لو. بھائی آپ ہوسٹ کر رہے ہیں پروگرام, آپ ہوسٹ کرتے ہوئے اپنا پروگرام ویل ود ان ٹائم ختم نہیں کر سکتے جب بات کر رہے ہو. یار کیا مطلب, آپ جان بوجھ کے اگلوں کا گلا دباتے ہو اور کہتے ہو کہ یار آپ آکسیجن لینا بھی بند کر دیں. اگر یہاں پر ہم آتے ہیں اسلام آباد میں, احتجاج کرنا ہمارا حق نہیں ہے. آپ نے 2 قانون بنائے صرف جلسے کے لیے. کیا یہ لوگوں کو جواب دہ نہیں ہے؟ ایسے قانون سازی ہوتی ہے, ایسے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پیپل آف پاکستان کو, اس طرح ریپرزنٹیشن اچھا ہوتی ہے. سر آپ کا اس طرح پوائنٹ آف ویو آیا ہے, میں ایگزیکٹ جو ہے بالکل احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, آپ کو یہ حق ملنا چاہیے, حکومت کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے احتجاج کے لیے راستہ ہونا چاہیے, ان کی بات سنی جانی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چڑھائی ہم بخاری صاحب, یہ صحیح نہیں ہے, پوچھا گارنٹی ہے منسٹر سے, ہم بخاری اسلام آباد میں ٹیئر گیس ختم ہو چکی تھی. اچھا میں راجہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک کمنٹ ضرور کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں چڑھائی کو ریپلیس کر دیتا ہوں ایگزیکٹ اس لفظ سے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا ہے کہ ہم ایک بار پھر اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو احتجاج کہوں یا میں اس کو چڑھائی کہوں, آپ اس پہ بہتر بعد میں بتائیے گا. راجہ صاحب سر میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ غلط یا ٹھیک کا فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا. میں نے تو سوال آپ سے پوچھا, آپ نے اس پہ اعتراض کیا, آپ نے بائسنس کہا, تو میں نے آپ کو بتایا ایگزیکٹ میں نے لفظ آپ کو بتا دیا. راجہ قمر الاسلام صاحب, سر میں آتا ہوں واپس, سر مجھے باقی مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے, میں واپس آتا ہوں. راجہ قمر الاسلام صاحب, سر جو پوائنٹس ابھی ریز کیے ہیں علی بخاری صاحب نے, اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کا آڈٹ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, اگر عدلیہ میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے اوپر اگر وزیر دفاع یہ بات کر رہے ہیں تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں 2 چیزوں پہ 97 میں میاں نواز شریف نے الیکشن جیتا تھا اور حکومت بنائی تھی. 93 میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے الیکشن جیتا تھا اور حکومت بنائی تھی جو 96 تک رہی. تو شاید کوئی تاریخوں میں جو لانگ مارجن کے حوالے دیے وہ شاید تھوڑا بہت آگے پیچھے, لیکن خیر تاریخ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, لیکن قانون ضرور امپورٹنٹ ہے. مجھے کوئی معاہدہ ایسا دکھا دیں, جو سفارت خانے ان کا تو ہوتا ہے, وہ تو انٹرنیشنل ٹریٹیز کے تحت بھی وہ اس کو اس علاقے کا, اس خطے کا سمجھا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چوکیدار ان کے اپنے ہوتے ہیں. اسلام آباد میں اگر میرا گھر ہوگا تو وہ چوکیدار تو میرا ہوگا اور میری اجازت کے بغیر جو ہے کوئی اندر نہیں آ سکے گا. لیکن وہ عام حالات میں جب میرے گھر میں وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہوگا, جنہوں نے دھاوا بولا ہوگا, جنہوں نے فائرنگ کی ہوگی, جنہوں نے آگ لگائی ہوگی, وہ پناہ لیے ہوں گے تو پھر پولیس داخل ہوگی. تو یہ اسی طرح کا ایک گھر ہے, اس میں کوئی ایسی سینکٹی نہ کوئی ڈپلومیٹک کور ہے. یہ بے شک بخاری صاحب دیکھ بھی لیں, اور اگر کوئی ایسا لا موجود ہے تو اس کا حوالہ دے دیں, ابھی آج دے دیں, کل دے دیں, پرسوں دے دیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, لیکن وزیر اعظم کے بیڈ روم میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ حق ہے, وہ قانون ہے, اس کا کوئی لا موجود ہے, اجازت موجود ہے کسی صوبے کو. بہرحال یہ تو ذرا باتیں زیادہ کہیں جی راجہ صاحب اس پہ آ جائیں. جی اس پہ جی
ابھی انتخابات آپ کے نے کالعدم ہونے کا جو خطرہ ہے اس پہ آ جائیے. کس پہ جی؟ انتخابات کے کالعدم قرار ہونے کا جو خدشہ ہے جس پہ وزیر خارجہ نے بات کی ہے اس کے اوپر آ جائیے. نہیں بالکل کوئی دیکھیں ان کی ایک انفرادی رائے تھی، گفتگو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ سے میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ ابھی تک اب پروسیس کے مطابق چیز چل رہی ہے. الیکشنز جتنے ہوئے اس سے پہلے ماضی میں، کوئی فرشتوں نے تو وہ بھی نہیں کروائے تھے جتنے پاکستان میں ہوئے، ان کی بھی الیکشن پٹیشنز ہوتی نہیں، بلکہ ریکارڈ اس عرصے میں فیصلے ہوئے جس میں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی ڈی سیٹ ہوئے، ایک دو پیپلز پارٹی کے بھی ہوئے اور تحریک انصاف کے بھی ہوئے. لیکن الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، وہ جو فیصلے دیں گے جس کے متعلق دیں گے، اپنا بیلٹ پیپرز بھی محفوظ ہیں تو وہ فیصلے ہو جائیں گے. وہ الیکشن تو کالعدم کہیں بھی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، کبھی نہ ہوگا. ہاں انفرادی نشستوں پہ جو ہے وہ علی بخاری صاحب بھی میرے بھائی الیکشن لڑے ہیں، ہم بھی لڑے ہیں، تو انفرادی نشستوں پہ فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ بالکل سکتے. صحیح. لہٰذا جی یہ اخوندہ چٹان معاملات صاحب، میں اس کا کوئی عمل نہ. چٹان صاحب بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اگر آڈٹ ہوتا ہے الیکشنز کا تو کیا پارٹی پالیسی ہوگی؟ دیکھیے جی، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، بسم اللہ کریں. سب سے پہلے تو پختونخوا کے عدالت کو لے کے کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں، اور الیکشن تو جیسے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آڈٹ شروع ہو جاتا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ داندھی ہوئی اور اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے تو وہ جا کے ٹریبیونل میں اپنا کیس جمع کرواتے ہیں، تو یہ تو شروع ہو جاتا ہے. بخاری صاحب میرا بھائی ہے، لیکن انہوں نے چند بات ہی کی. ایک تو انہوں نے اس پہ بار بار زور دیا کہ آئین نے ہمیں جلسے کا اور احتجاج کا حق دیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شہری کو حق دیا ہے، صرف آپ کو نہیں. لیکن وہی آئین نے کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں. وہ آئین پھر یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ احتجاج کس طریقے سے کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتجاج کے لیے آ رہے تھے، ہم تو اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر رہے تھے، اور آپ سے اس پہ بہت زیادہ ناراض بھی ہوا. تو مجھے بتائے، اور انہوں نے محترمہ کا بھی مثال دیا، نواز شریف صاحب کا بھی دیا. میں اس کو ابھی حال ہی میں بتا دوں کہ بلاول صاحب نے بھی کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آیا تھا. لیکن مجھے یہ بتائے، ایک لیڈر کا مجھے اس طرح کا بیان بتا دے جس طرح کے آپ لوگوں نے لہجہ استعمال کیا احتجاج سے پہلے. دوسری بات یہ کہ مجھے بتائے کہ کیا ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کرینے لائے تھے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے پاس پولیس کو ساتھ لائے تھے کہ آپ دوسرے صوبے کی پولیس کے ساتھ لڑائی کریں؟ کیا ہم نے ان سے گیس کے شل لائے تھے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آیا تھا؟ کیا ہم نے ساتھ غلیل لائے تھے؟ کیا ہم نے ساتھ ڈنڈے لائے تھے؟ تو میرے بھائی، آپ لوگوں کو بھی حق حاصل ہے، لیکن آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی نکلے ہیں کوئی شر فساد اور فتنہ اس ملک پہ پھیلایا ہے. آپ لوگ اسلام آباد آ گئے تھے، ٹی وی نیوز پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. آپ لوگوں نے قبر کھودی، آپ لوگوں نے ڈی چوک کو جلایا، اور آخر میں آپ لوگ اس حد تک پہنچ گئے. ہم نے بھی ضیاء کی مخالفت کیا ہے، ہم نے ایوب خان کی ماشاء اللہ کی مخالفت کیا ہے، ہم نے مشرف کی کیا ہے. آپ کا کسی انسان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اپنے وطن کے شہداء کے ساتھ کیا اختلاف ہو سکتا ہے، جنہوں نے اپنا آج ہمارے بچوں کی پرامن بنانے کے لیے اپنا کل قربان کیا ہے، ملک کے دفاع کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے ہمارے کل کے لیے. ایسے لوگوں کے مجسموں کو آپ لوگوں نے گرا کے اور زمین پہ گھسیٹا. وہ جہاز جنہوں نے 1 منٹ میں 5 انڈیا کے جہاز گرائے تھے، آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی جلایا. رہا کہ پی ہاؤس کا مسئلہ، تو میں بھی اس کا مذمت کرتا ہوں کہ پولیس نے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو ریاست خلاف ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کریں. آپ کو یہ کے پی ہاؤس اس لیے نہیں ملا ہے کہ آپ اس کو ریاست کے خلاف ایک مورچہ بنائیں. اگر آپ ریاست کے خلاف مورچہ مدرسے میں بناتے ہیں تو وہ مدرسے میں آپ کا پیچھا کر کے مدرسے میں آئیں گے.
اگر آپ مسجد میں بناتے ہیں تو وہ مسجد میں ریاست آپ کا پیچھا کریں گے. راجہ قمر اسلام صاحب، علی بخاری صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے، واپس آتے ہیں تو ضرور ان کے احتجاج کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے پروگرام کی ابتدائیہ میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے $8.8 بلین پاکستان میں بھیجے ہیں، اور یہ جو 3 سال سے ہمیں IMF کہہ رہا ہے یہ اس رقم کے برابر ہے. یہ فیکٹس اگر چیک کیے جائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ ان کی فیسلٹیز، ان کو گرین چینلز ہیں، ایئرپورٹس پہ فیسلٹیز ہیں ان کی، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی کمیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا اپنے پچھلے دور میں، اور وہ ابھی پھر دوبارہ ان کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے، جس میں اوورسیز پاکستانیز کے جو یہاں پہ ریلیٹڈ مسائل ہیں، اور خصوصاً اب تو اس بات کو پراپر چینلائز کیا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ٹو لیگل مینز، یعنی ٹو بینکنگ ٹرانزیکشنز فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں. فارن ایکسچینج بھیجنے کے 2-3 طریقے نا. ایک تو جو معروف ہونڈی والا طریقہ تھا، اس میں ملکی خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے کو پہنچ جاتے ہیں گھر میں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو جو ٹو بینکنگ چینل بھیجیں گے ان کے لیے باقاعدہ ٹیئرز اب بنائے جا رہے ہیں FBR کی پلاننگ میں، کہ ان کو انہیں پرائرٹائز کیا جائے گا، ان کو VIP ٹریٹمنٹ دی جائے گی، ان کو ایگزمپشنز دی جائیں گی، کیونکہ یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باوجود ان تمام پروپیگنڈوں کے کہ جو کیا گیا، کہ اپیلیں کی گئیں بلکہ اوورسیز پاکستانی سے کہ آپ یہ فارن ایکسچینج نہ بھیجیں، تو ریکارڈ فارن ایکسچینج جو یہ ابھی سال جو جولائی میں جون میں 30 میں اینڈ ہوا ہے، اور اگر آپ یہ جو نیا مالی سال ہے اس کے بھی کمپیریٹیو منتھس کا تقابل کریں، یعنی اگست کا تقابل پچھلے سال کے اگست سے یا اس سے پچھلے سال کے اگست سے کریں، تو فارن ایکسچینج میں بڑی واضح ایک جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی منسٹری آف اوورسیز پاکستانی بھی، اور گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اور بالخصوص ان کے لیے جو ملکی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہر ممکن آسائش پیدا کی جاتی ہے. آسان ووٹنگ کا سر کوئی حق دے رہے ہیں آپ ان کو، جس کے اوپر بڑی دیر سے بات چیت چل رہی ہے؟ ووٹنگ کے حق کا جہاں تک تعلق ہے وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ ویدر وہ وہاں پہ ان کو ڈسٹنس ووٹنگ کا حق دیا جائے اگر، تو اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ویدر وہ سیف ہوگا یا نہیں. دنیا میں تو بہت سے ممالک میں تو یہ حق ہے ہی نہیں نا. جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں، مثلا میں اگر بات کروں ڈوئل نیشنلٹی کے لوگوں کی، تو ونس جب وہ اوتھ لے لیتے ہیں ٹو ایلیجنس ٹو دا کوئین آف کراؤن آف انگلینڈ، یا امریکہ کی ریاست کے ساتھ یا کسی ملک کی ریاست کے ساتھ حلف لے لیتے ہیں کہ میں اس ریاست کے مفاد کو دیگر تمام مفادات پہ مقدم جانوں گا، تو پھر اس کے بعد اگریڈ سر. لیکن آپ ان کی پرسنٹیج بھی دیکھیے نا کہ ڈوئل نیشنلز کی پرسنٹیج کتنی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. جو لوگ باہر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس، سب کے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے. میں ڈوئل نیشنلز کو نیگیٹ ان کو بھی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آیا اس کا طریقہ کار ووٹنگ کا. دیکھیں، بہت سے ہمارے سول سروس کا ایگزامز میں ایک سینٹر بنا کرتا تھا UK میں، لیکن وہاں پر ایک امتحان ہوا کرتا تھا. تو اب اگر تو حکومت کے پاس یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر لیتی ہے ان دا نیئر فیوچر کہ وہ مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں پولنگ سٹیشنز بنا دیں اور وہاں سے ووٹ ڈالیں، کیونکہ دوسری صورت میں ووٹ پھر سیف نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر چلیں سر، اس پہ کام تو حکومت نے کرنا ہے، اور حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر کام، کیونکہ اتنا سپورٹ ان کی طرف سے پاکستان کو. میری اگر بات آپ مکمل ہونے جی پلیز، تو یہ آپ کا یہ اگلا سوال کا جواب اسی میں آ جاتا کہ وہ موڈس آپرینڈی جس کے تحت ایک ووٹ دینے والا، مثلا اگر آپ ڈیجیٹل مینز سے ووٹ کا کسی کو کہتے ہیں تو وہ تو ڈراپنگ این ای میل ہے نا. تو وہاں پہ کوئی بھی طاقتور آدمی کوئی بھی رشتے کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ 10 لوگوں سے پاسورڈ مانگ لے تو وہ ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ وہ کسی دوسرے کا ووٹ کا استعمال. تو بنیادی جو سوال ہے وہ نیگیشن نہیں ہے رائٹ آف اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ.
بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک محفوظ طریقہ جس میں ہر پاکستانی، یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کہ ہر ووٹر پولنگ بوتھ کے اندر جا کے ووٹ دیتا ہے، اور اس وقت اگر وہی اجازت دے دی جائے تو ایک دادا یا پردادا جو ہیں یا ایک نانا وہ ساری اپنی نیچے والی جنریشن کے ووٹ جو ہیں وہ خود جا کے ڈال دیں، اور وہی ہمارے معاشرتی سسٹم ہے۔ تو اصل پرابلم یہ ہے سیفٹی، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی تو اخوندزادہ چٹان صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں وزیر قانون ہوتا تو 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور کرانے کی کوشش کرتا۔ مجھے یہ بتائیے گا میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کروں؟ کیا حکومت جو آپ کی اتحادی ہے وہ اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے کوشش نہیں کر رہی؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم سب کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اور جب تک ہم ٹیم کام نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے اداروں کو درست نہیں کریں گے، آپ جتنا بھی کوشش کریں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 اداروں پہ پوری طور پہ توجہ دینا چاہیے کہ یہ اداروں میں ہم اصلاحات کریں، اور اس میں ہم وہ یقینی بنائیں کہ یہ ادارے درست ہو گئے۔ ایک الیکشن کا ادارہ ہے کہ یہ یقینی بنائے کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو، جو بھی ہارے وہ تسلیم کرے کہ میں ہار چکا ہوں۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو لوگ کہے کہ بھائی آپ ہار چکے ہیں۔ دوسرا، ہم نے نیب کا ادارہ ختم کر کے کس طرح کا ادارہ کھڑا کرنا چاہیے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، اور ماضی کی طرح وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کا استعمال نہیں ہو۔ وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ تیسرا، ہمیں جوڈیشری، جب تک ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے یہ بہت شاندار ہے، ہمارا جوڈیشری دنیا میں 138ویں نمبر پہ ہے، وہ لوگ ہم سے پیچھے ہے، باقی ہم ساری دنیا سے انصاف کے نظام میں سب سے پیچھے ہے۔ ہمارے جو لوور کورٹس ہے اس میں کوئی 22-23 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جو ہمارے ہائی کورٹ ہے اس میں 16 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، ہمارا اس میں 54,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ ہمارا جو ججوں کی انتخاب ہے ابھی تک اس طریقے سے ہم نے جتنا انتخاب کیا، چاہے ڈیم سرکار لے لی، سسرالی عدالت لے لی، ہمیں اس طرح کا نہیں لگا کہ اس انتخاب سے کوئی اچھا بندہ آ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرٹ پہ ججوں کا انتخاب کرے، کوئی اس طرح کا ادارہ ہو، پارلیمنٹ سے ہو یا عدلیہ سے ہو، لیکن شارٹ لسٹنگ کرے کہ بھائی اس کا کیریئر کس طرح ہے، ان کے اساسی کتنے ہیں، یہ جب وکیل تھا تو یہ کس طرح کیسز لڑے ہیں، یہ جب جج بنا تو کس طریقے سے کیسز لڑے ہیں، اور اس طریقے سے اس کا احتساب ہو، یہ میرا چیمبر والا اور تیرا چیمبر والا اور میرا رشتہ دار ہو، یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں اور ہمارا کوشش ہے یہ ہمارے۔ چلیں سر، آپ اتحادی ہیں حکومت کے، اب صرف چاہنے کی بات نہیں، اب تو کچھ ڈیلیور کرنے کا موقع ہے اور بات کو آگے بڑھانے کا موقع ہے۔ اس کے اوپر اب چاہت سے تو بات آگے نکل جانی چاہیے۔ علی بخاری صاحب، سر میں آپ کے احتجاج کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب گفتگو آگے نکل گئی ہے۔ سر، بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا، تو ان کا یہ شکوہ دور کر دیجئے۔ جہاں اتنی گمگیر صورتحال بنی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، وہاں پہ اگر آپ کو یہ آفر مل رہی ہے کہ ان سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کر کے ان مسائل کے حل کی طرف آئیے۔ دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل وزڈم جہاں ہوتا ہے وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بات چیت انڈر سم ایجنڈا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات چیت اس ٹائم ہوتی ہے جب وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے۔ میں 2-3 آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ 2006 پہ آپ نے کیا امپلیمنٹ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں؟ 18th امینڈمنٹ 2010 میں آپ لے کر آئے، کنسنسس ڈیولپ کر کے لے کر آئے۔ پاکستان کی ہسٹری ہے، آج تک جو امینڈمنٹس آئی ہیں سوائے یہ 8th امینڈمنٹ وغیرہ جو فوجی مارشل لاء کے دور میں آئی ہیں، کسی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوئی، لیکن کنسنسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ آپ کنسنسس ڈیولپ نہ کریں، آپ راتوں رات لا کے تو اجلاس بلا لیں اور آپ کہیں آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ تو سورج کو انگلی دکھانے کے مترادف ہے نا۔ ایسے تو نہ کبھی بات ہوتی ہے، نہ کبھی پارٹیز میں ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے۔ 18th امینڈمنٹ آئی، 350+ گھنٹے اس پہ ڈسکشن ہوئی، عام لوگوں سے بھی رائے لی گئی۔ یہ کون سا خفیہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو رہی ہیں جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے اوپن کی چیزوں بہت زیادہ،
47 مجھے ملی تھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر مولوی کفایت اللہ صاحب کے حوالے سے، 57 بلاول صاحب نے دی تھی جا کے مولانا صاحب کو ان کے بقول، اور 81 شہباز شریف صاحب جا کے دے کر آئے. تو ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کون امینڈمنٹ کرا رہا ہے، پیچھے کون ہے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی اس طرح. یہ چیزیں آپ کو آبویسلی پبلک ڈبیٹ میں لے کر آنی پڑتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 چیز چٹان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی. بات یہ ہے کہ آپ اجازت دیں نا ہمیں، کام ہمیں کرنے نہ دے. ساتھ بتائیں آپ آئے تھے، ہماری حکومت تھی، میں آئی واز پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ ایز ویل. جب ہماری عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب کراچی سے شروع ہوئے، اسلام آباد آئے، کسی نے ان کو روکا؟ کوئی دفعہ 144 لگا، آنسو گیس ماری گئی، ڈی سی اسلام آباد نے ان کو ناشتے بھی دیے صبح، روکا گیا. ایسے ہوتی ہیں آپ کی چیزیں. آپ جیسے آپ کہتے ہیں مریم آئی، کبھی اس کو کسی نے روکا؟ کبھی ایکٹ بنا کہ 2 گھنٹے میں آپ جلسہ ختم کریں گے؟ یار ایسے ہوتی ہیں جمہوریتیں، جو دستور کے مطابق ہوتی ہیں، جو روایات کے مطابق ہوتی ہیں. جو چور رستے سے آئے ہیں انہوں نے تو یہی کرنا ہے، رات کو پارلیمنٹ میں جا کے نیا ایکٹ بنا دو. ایکٹ اسپیسیفک ایک جلسے کے لیے ایکٹ بن رہا ہے. یار کیا خدا کا خوف کرے. نمبر 2 چیز آپ نے جو عرض کروں، جو لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹٹان صاحب، ضرور بالکل جو ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے. اصلاحات کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے. آپ نے 18 امینڈمنٹ میں کیوں نہیں کوئی فیڈرل کوڈ لے کر آئے؟ جسٹس کیا جو قرر ہوگا چیف جسٹس کا، اس کے اندر یہ شامل تھا، اس کے مطابق ہو رہا تھا. آج اب وہ کیا ایجنسی آ گئی جب 167 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں؟ کیا کسی نے آج تک یہ بات کی ہے؟ بالخصوص پیپلز پارٹی کی بات کروں کیونکہ بہت روادار ہیں وہ دستور کے، کہ آپ کے ای سی پی نے صدر پاکستان کی پاور بھی یوز کر لی، سپریم کورٹ کی پاور بھی یوز کر لی، پارلیمنٹ کی پاور بھی یوز کر لی. کسی نے پوچھا بھائی کہ تمہارا کام فیئر فری اینڈ جسٹ الیکشن کرانا ہے؟ آج تک اسلام آباد کی پٹیشن ہماری پینڈنگ پڑی ہے. آج کی ڈیٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو چٹان صاحب، کہ ای سی پی کا کہتا ہے رسپونڈنٹ کو جو فارم ہم دے نہیں سکے، کہتے ہیں اچھا آپ کی اپلیکیشن میں فلاز ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ فلاز دور کر لیں، دوبارہ شامل کر لیں. ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ای ایم سی سسٹم 38 کروڑ روپے کا لیا ہوا آپ نے. یار خدا رہا یار، کس ملک کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو. بہت ظلم کیا آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ظلم کیا آپ نے، باقی اتنا تو مت کرو یار کہ آخر کار اب لوگوں کا گلا گھونٹ دے، انہوں نے کہیں کہ آپ کی آواز بھی مت. چلیں اب اگر بخاری صاحب اگر انتخابات کا عدم قرار کرنے کی طرف بات چل نکلی ہے تو آپ اس پہ تو مطمئن ہو جائیں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں اس میں پیپلز پارٹی بینیفیشری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں نواز شریف صاحب کے 3 بندوں کو شہباز شریف کو جتایا گیا. ایک جو میرے خلاف لڑا 4تھے نمبر پہ تھا، جس پہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی آیا کہا یار میں بھی علی بخاری سے آ رہا ہوں، میں دوسرے نمبر پہ ہوں. ٹی ایل پی والا آیا، اس نے بھی کہا کہ میں تیسرے پہ ہوں، یہ جیتے ہیں. 4تھے والے کو آپ اٹھا کے جتا رہے ہیں. اور جب اس کو ٹریبونل کہتا ہے کہ بھائی میں نے 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے، فارم لے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، ای سی بی کے پاس ہے. اوپن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ لیجسلیٹو پارٹی ہے. یار اس طرح لیجسلیٹو باڈی. ناظرین، راجہ قمر الاسلام صاحب، میں 2-4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی انتہائی اہم اس وقت موقع ہے، ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر پاکستان کی امیج کی بات ہوتی ہے، ارجنسی کی بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ابھی علی بخاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اتنی کیا ارجنسی ہے، تو اس کو ایڈریس کیجیے آپ پاکستان تحریک انصاف کو. پھر جس طرح سے اگر دھمکیاں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں تو آپ کے وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کم دھمکیاں نہیں آ رہی. وہ بھی اپنے اگر بیانات دیکھ لیں، اپنے وزارت اعلیٰ کے لے کے منصب سے لے کے وزارت داخلہ تک کے منصب پہ وہ صرف دھمکیاں ہی دیتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات سمیٹنے میں آئیں گے یا مزید بگڑیں گے؟ اور دوسری بڑی اہم چیز جو ڈسکس کی ہے علی بخاری صاحب نے کہ اس کا آئینی ترامیم کا مسودہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے. کہیں پہ 53 چل رہی ہیں ترامیم، کہیں پہ 82 ترامیم چل رہی ہیں، کہیں پہ 57 ترامیم چل رہی ہیں. کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں علی بخاری صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسودہ جو ترامیم کا ہوتا ہے وہ تب آتا ہے جب وزارت قانون کی طرف سے موو ہوتا ہے. ابھی تک تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو وہ پھر کیبنٹ کے پاس جاتا ہے، جب جسے ڈرافٹ بل کہتے ہیں لیجسلیشن کی زبان میں. آج کی نہیں، برطانیہ کی پارلیمانی جمہوریت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی. یعنی وہ بل پہلے لوگوں میں نہیں گھومنا شروع ہو جاتا. ہاں تجاویز ضرور ہیں، آئینی کوڈ کی تجاویز ہیں، عمروں کی تجاویز تھیں، ڈیفرنٹ تھیں. کچھ چیزوں پہ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ جماعتوں نے، اور اس پہ گورنمنٹ نے کمپرومائز بھی کیا، گفتگو ہوئی. اور اب سب اپنی اپنی تجاویز لے کے آئیں گے. جب وہ کنسنسس ہو جائے گا تو پھر مسودہ آئے گا اور وہ کیبنٹ کے بعد اسمبلی میں لے ہوگا. جب اسمبلی میں لے ہوگا تو پھر اس کے بعد ممبرز اس پہ ڈسکس کریں گے. جو چیز ابھی حتمی نہیں ہوئی اس کا آپ خود سمجھ لیں کہ وہ ڈرافٹ بل کیسے آ سکتا ہے. یہ تو ایک
सीधी सी टेक्निकल बात है, लीगल बात है। अर्जेंसी क्या है इसमें सर? इसमें अर्जेंसी क्या है? नुक्ते हैं वो तकरीबन हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं, वो मीडिया के पास भी मौजूद हैं कि जो मुतवक्को थे या मुख्तलिफ लोगों की आरात थी जिसमें बार काउंसिल भी शामिल हैं, वो रोज टीवी पे डिस्कस हो रहे हैं। एक बात। दूसरी अर्जेंसी की अगर बात जो कर रहे हैं, ये देखें ना, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि हुकूमत ने चाहा कि हुकूमत का एक आरा थी कुछ चीज़ों के बारे में, पाकिस्तान पीपल यानी हुकूमत से मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन इत्तेहादियों की आरा उससे मुख्तलिफ थी। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा वो पास नहीं होंगे, और जब तक ये अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं कि जी वो क्या है, या तो हो कि हम बिल ले आए हूँ तो फिर तो ये सवाल अर्जेंसी का उठे। अभी तक तो किसी को नहीं पता कि वो 25 अक्टूबर का इंडिया दिया है, 25 अक्टूबर का बिलावल भुट्टो साहब ने, और यही वो पहले बिलावल साहब ने एक राय दी होगी, उस पर उनकी पार्टी के दोस्त कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ओपिनियन है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है। लेकिन कहीं पे भी किसी जगह पे भी कोई कंक्रीट डेवलपमेंट अगर हो, देखिए अजम्पशंस पे हम बात शुरू कर दें कि 25 से पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अर्जेंसी क्या है। देखिए इनके पास एहतजाज के लिए बहुत सी ऑप्शंस मौजूद थी, यानी नवंबर में भी हो सकता था, अक्टूबर 20 के बाद भी हो सकता। सर वो कहते, वो उन्होंने कहा था, उन्होंने राजा साहब कहा था कि अगर आप ये श्योरिटी दे देते हैं कि आप आइनी तरमीम एससीओ समिट के बाद लेके आएंगे तो हम इसके ऊपर एहतजाज नहीं करते। ये इनके रहनुमा, हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी इसके ऊपर। तो वो तो प्रोग्राम में बातें करना और बात होती है, लेकिन क्या पार्लिमान की जो आजादी है, हम तो बड़ा संजीदा लेते हैं सारों की बातों को प्रोग्राम में। राजा साहब मैं तो आपकी बात को भी बड़ा संजीदा लेता हूं जो प्रोग्राम में बातें होती हैं। आपने तो मेरा प्रोग्राम ही हवा में उड़ा दिया है कि प्रोग्राम की बात कुछ और होती है। और मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अली बुखारी साहब के चेहरे पे भी शिकवा दूर हुआ है और थोड़ी सी स्माइल आई है। नहीं, वो अली बुखारी साहब बड़े साहिब राय और बड़े जो है लेकिन गुस्से में आज प्रोग्राम शुरू होते ही गुस्से में, बड़े हमेशा गौर से सुनते हैं और ज़ाहिर है जवाब तो अपने मौक़िफ़ के मुताबिक देते हैं। बिल्कुल, इख्तिलाफ राय होना और चीज़ है, बाहमी इज्जत और वकार का वो करना हिफाजत और चीज़ है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का ये हमेशा से वतीरा रहा कि वो ग्रुप्स बना के उनको दूसरी पार्टी के पास भेजते थे मुज़ाकरात के लिए, अपनी टीम का वक्त, और उसके बाद वो कहते थे नहीं हम तो नहीं मानते। अभी आपने देखा ये कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, कभी हुकूमत के मुज़ाकरात, कभी फलां लीडर हमारा होगा, अगले दिन पता चला फलां होगा। तो मैं उस तनाजुर में बात कर रहा था। बाकी तो जिस पार्टी का कोई नुमाइंदा बात करता है उसे बिल्कुल माना जाना चाहिए, लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कदगन नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग फिर आ जाती है ना। राइट सर, मैं चिटान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। एयरपोर्ट पे जो है वो वज़ीर आज़म नहीं जाएगा इस्तकबाल करने के लिए जो सरबराह मुमलिकत आएंगे, या सरबराह मुमलिकत फलां जगह अगर ठहरेगा तो नहीं सर, जब ये इसमें राजा साहब कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी मुल्क के वकार की बात आए, जब भी हमारी इमेज की बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और आवाम पे भी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना अपना रोल प्ले करें, क्योंकि मामला पाकिस्तान की इज्जत और वकार का होता है। अख्तुल्लाह चिटान साहब ये बताइएगा कि एक तरफ बिलावल साहब ये कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर बयान भी सख्त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क जाम करने के अलावा इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। कोई आपने कोशिश की होती, इस वक्त आप कोई रोल प्ले करते हैं चिटान साहब? चिटान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चिटान साहब तो शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। अली बुखारी साहब, सर एससीओ समिट सर पे है, उस पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़ा रोल प्ले करें इस सारे मामले के अंदर, और इसमें देखिए कि कोई बातचीत का रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। मुल्क के लिए तो यही बेहतर है। देखिए यार, बात यह है कि इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क हमारी प्रायोरिटी है और हमेशा से रही है। इन्होंने जब OIC की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा वीडियो के साथ। मैं जो बात करूंगा लॉजिकल करूंगा, इलॉजिकल बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिसको कल मैं डिफेंड भी ना कर सकूं। जरा मैं उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिलावल भुट्टो साहब ने, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, जरा वो भेजूंगा। ये जो चीजें हम पे लागू करते हैं उनको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। ये नहीं कि अपने ऊपर जब बात है तो उस टाइम कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हम कर लें, ऐसे नहीं होता। नंबर 1।
नंबर 2 चीज मैं आपको 2 चीजें सिर्फ यहाँ पर क्लियर कर दूं। देखें हुकूमत की, क्योंकि एवरीवन नोज कि ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, इंटरनेशनली भी लोगों को पता है और इनको हर जगह से कभी भी पिज़राई नहीं मिली। आप एग्जांपल ले लें, चाइना 3 साल हो गए पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद आए हुए, क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? जीरो। उन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को तालिबान के बुलाया, रेड कारपेट रिसीव की, सिल्क रोड ऑन हो चुकी है और सिल्क रोड से आगे वो जा रहे हैं। दिस इज अ फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। 3.5 साल शुरू हो गए इनका बैठे हुए। यही लोग थे जो पीडीएम में थे, यही केयर टेकर थे और यही अभी बैठे हुए। सो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगी। कर दें ना नोटिफिकेशन। ये कर दें। 3 महीने पहले बंदयाल साहब के बैठे हुए, उन्होंने काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन कर दिया था। अब तो 19 दिन रह गए, 18 दिन रह गए। ये शो करें ना, अपनी ऑनेस्टी शो करें। ऑनेस्टी शो करके कर दें उसका नोटिफिकेशन जो नए मंसूर अली शाह साहब का है। हमें भी पता लगे कि यार ये ऑनेस्ट है और ये ऑनेस्टी से आगे चलाना चाहते हैं निजाम को। यार आप खुद 18 दिन बैठे हुए और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि 25 को हो जाएगा, क्योंकि 26 को साहब बहादुर रिटायर हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना। आप मतलब जो है एक चीज आई है जो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल कोई जज साहब गुजरे हैं या हैं पाकिस्तान की तारीख में, उसमें एक ये साहब शामिल है जो भी बैठे हैं और इशू ऐसे नहीं रिजॉल्व होते। आप कहते हैं कि टेबल होगा। आपने अगर अमेंडमेंट्स लानी थी कॉन्स्टिट्यूशन और वो टेबल भी नहीं हुआ था तो मैं रात को इजलास क्यों बुला लिया 8 करोड़ रुपया लगा के? राइट बुखारी साहब, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। अली बुखारी साहब हमारे साथ थे, चांद साहब हमारे साथ थे और राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमारा साथ दिया आज के प्रोग्राम में। मामला जो गंभीर होता नजर आ रहा है, इसके ऊपर हल तो वही होगा कि आपको बैठना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और खासकर एसटीओ समिट जिसका बार बार मैंने जिक्र किया आज के प्रोग्राम के अंदर भी, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि हम अपने सॉफ्ट इमेज के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। गुफ्तगू सुनी आपने तीनों मेहमानों की और तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की। फैसला आपने करना है कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।